جس طرح سے گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مسئلہ ہے تو ہم پہ تنقید کریں، پی ٹی آئی پر تنقید کریں، گورنمنٹ کی پالیسیوں کو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن توپوں کا رخ ان کی طرف کیوں ہے جو ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہماری سیکیورٹی کے ضامن ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ بغض میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دیتے ہیں، انتہائی حساس معاملات کو سیاست کی بھین چڑھاتے ہیں؟ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیں، مقاصد بڑے کلیئر ہیں کہ ان کو اپنے ذاتی مفادات، بزنس مفادات، پارٹی مفادات، اپنے لیڈر کے مفادات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بجائے کہ ریاست کے مفادات۔ یہ بیسیکلی پرابلم ہے۔ دے ڈونٹ ریئلائز کہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کھاتے ہیں، پاکستان میں پیتے ہیں، اپنے سارے خاندان کو نوازتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں، لوٹ کے بعد چلے جاتے ہیں اور حقوق پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے اور یہ اس وقت بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 2-3 مہینے میں ان کے تمام کرپشن کے کیسز فائنل ہونے والے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیے ہیں اور نیب فل سپیڈ پہ لگے ہوئے ہیں۔ یا یہ پلی بیرین کریں گے، یا یہ پیسہ واپس کریں گے، یا یہ جیلوں میں جائیں گے۔ یہ وہ پریشر ہے جو یہ حکومت پہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کو جتنا مرضی تنقید کریں، ان کی کارروائی پہ جتنا مرضی تنقید کریں، لیکن ریاست اور ریاست کے اداروں کو بالکل تنقید مت کریں۔ بالکل۔ اور میں بہت امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت بہت سخت ایکشن لے گی۔ احتشام صاحب بھی بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ There is an end to it. We must put a full stop on this nonsense. اس لیے کہ یہ بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے۔ یہ انڈیا کے ٹیلی ویژن کے مجھے 10 چینل کے ٹیلی فون آئے، میں نہیں کیا۔ I refuse to go. کیا اپنے ملک کے لوگوں کے متعلق میں بات کروں؟ مجھے شرم آ رہی تھی کہ جس طریقے سے وہ شور مچا رہے تھے وہاں پر، اور وہاں پر ہرجہ سرائی کر رہے ہیں ان کے میڈیا چینل۔ لیکن بھائی صاحب ایک چیز پہ کامنٹ کیجئے گا، دیکھیں اب معذرت کے ساتھ میں تو اس طرح سوچ رہا ہوں کہ ڈیمیج از ڈن۔ جو ایاز صادق صاحب نے کیا، کس کے بیاہ پہ کیا، انہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے۔ ہمارا دشمن، ناپاک دشمن جو ہے وہ خوش ہوگا، اس کا ایجنڈا پورا ہوگا، یا اس کو مائلیج لینے کی کوشش کرے گا۔ ایاز صادق صاحب کو کیا ان باتوں کا پتہ نہیں تھا جو ڈیمیج کر دیا انہوں نے؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح کا بیانیہ ابھی آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو آپ دیکھ لیں سیاسی طور پہ ان کو جو بہت نقصان ہوا ہوگا، عام بندہ جو ان کے ساتھ الائن بھی کر رہا ہے یا ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، وہ کہے گا کہ بھی یہ کیا ہے، یہ ریاست اور سیاست کو ملا رہے ہیں۔ ریاست کا اپنا ایک وجود ہے، ماں ہے آپ کی، آپ اس کے خلاف دشمنی لے رہے ہیں، اس کے اداروں کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں جو اور جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ کریں کچھ بھگتے بھٹ، اور تو کیا فوج نے آپ کا کراچی میں جا کے نالے تک تو صاف کر دیے لے کے، اس کے باوجود آپ تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال عارف صاحب یہ ہے کہ کیا اب اس کو کس طرح کا احتساب ہوگا، یہ کس طریقے سے مسئلہ ٹیکل ہوگا کہ اس طرح کی باتیں رکیں، یا کم از کم یہ ان پارٹی کے اندر احساس ہو کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کو کیسے کم کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ کسی لیڈر نے اپوزیشن کے ان کے بیانی کو جو انہوں نے بیان کیا اس کی مخالفت نہیں کی ہے، معذرت نہیں کی ہے، غم و غصے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ نہ پی ایم ایل این نے کیا ہے، نہ آپ کے سامنے جو جمعیت علماء اسلام ہے، باقی پارٹیاں ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، کسی نے بھی نہیں کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کس حد تک کراس کر چکے۔ سیکنڈ یہ کہ یہ ابھی میں تو یہاں تک کہوں گا، میں خود بھی لاہور کا رہنے والا ہوں، میں اپنے لاہور کے عوام جو اس حلقے کے ہیں، ایاز صادق کے بڑے غیور لاہور کے لوگ ہیں، لاہور 65 نے لاہور نے بڑا اچھا دفاع کیا تھا۔ دے شوڈ گیٹ آؤٹ آفٹر فرائیڈے پریئرز اور اس انسان کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کے خلاف جلوس نکالیں اور کریں کہ اس کو ان کی سیٹ سے ہٹایا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے فرائیڈے کے جمعے کے بعد، اور ان کو ریلیز نکالنی چاہیے اپنی افواج، اپنے اداروں کے لیے، اور کہیں کہ ریاست کے خلاف کوئی بات کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے، اور حکومت کو امیڈیٹلی کوئی ایکشن کرنا چاہیے ڈان لیگ کی طرح۔ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو تھا، یہ نیشنل سیکورٹی میں جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں دے آر نیور لیکڈ آؤٹ، یو آر انڈر اوتھ، اس لیے اس پہ کمپرومائز کرنا چاہیے، اور 1-2 کو سزا ملے گی تو سب کو اثر ہوگا۔ فوج میں اس لیے قانون چلتا ہے، سختی ہوتی ہے کہ وہاں پر بڑی سختی کی جاتی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے انڈیا میں کبھی انڈیا کی فوج، انڈیا کی حکومت کے بارے میں کسی میڈیا ہاؤس کو آپ نے بولتے سنے؟ ان کی جرت نہیں ہے۔ بالکل۔ یہاں پر آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو مرضی اٹھے، جو مرضی بات کرے اور اس کے بعد ایک
آپ انتہا سے انتہا کراس کر دیتے ہیں. بائی نیم آپ نام لے کے قومی اداروں کے سربراہوں کی باتیں کریں. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم وی مسٹ پٹ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک ہی ادارہ ہے ہمارے پاس جو کہ متحد ہے، جسے پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ توڑنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہماری فوج ہمارا فخر ہے، اور پاکستان کا بچہ ہم دیکھ رہے ہیں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی معاملات ہوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوں، دیگر معاملات جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج آگے ہوتی ہے. تو ایسے میں نون لیگ کا یہ بیانیہ، ظاہر نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، ان کے چاہنے والے بھی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس بیانیے سے ان کا ووٹ بینک اور ان کے چاہنے والے جو ان میں بھی مایوسی کی ایک لہر پیدا ہوگی اور یہ متاثر کرے گا، اچھا خاصا ڈیمیج کرے گا؟ دیکھیں ہم شاید بورے ہو رہے ہیں تو کئی باتیں بھول جاتے ہیں. مجھے آپ کی گفتگو سے یاد آیا کہ بریگیڈ صاحب کو شاید نام یاد آ جائے. وہ دیکھیں جی، امریکہ کی 3 حکومتوں کا جو ایڈوائزر تھا اور ابھی بھی زندہ ایک تھنک ٹینک چلاتا ہے، نیو یارک میں بیٹھتا ہے، واشنگٹن میں، اس نے کتاب لکھی تھی 2005 میں. بریگیڈ صاحب اس نے کہا تھا کہ 2010 میں پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے گا، اور مجھے یاد ہے 2011 میں اس نے اپنی بات کی تصحیح کی. اس نے کہا کہ جی میں نے غلط لکھا تھا، ایک اسیسمنٹ تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے وہ پاکستان کی پہلے فوج کو توڑے. تو دیکھیں یہ وہ گھنونا کام جو ہے نا، ایک مدت سے لوگ لگے ہیں اس کام کے پیچھے. اب دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ کے میرے جاننے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فوج نے ایسا. بھئی آپ فوج پہ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن ایک طریقہ ہے. ساری دنیا میں ایک بات. اور پھر دوسرا مجھے جس بات کا رنج بھی ہے اور شدید غصہ بھی ہے، اب 42 سال مجھے اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تحریر و تقریر کی آزادی نہیں ہے، میڈیا پہ قدغنیں لگی ہیں. آج جس کا جو منہ چاہتا ہے وہ بات کر سکتا ہے. ایاز صادق صاحب نے جو بات کی، ہندوستان میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہے 4 مہینے پہلے بریگیڈ صاحب جس طریقے سے دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، 145 مسلمانوں کو ذبح کیا گیا تھا، میڈیا ایک آواز نہیں بولا، کسی کو جرت نہیں بات کرنے کی. کوئی ان کے پروفیشنل تھنک ٹینک سول سوسائٹی کیسے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. یہاں ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، اپنی تقریر کر رہا ہوتا ہے، شام کو سوشل میڈیا پہ دنیا جان کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. دیکھیں معذرت کے ساتھ دیکھنا یہی ہے کہ جی آج یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ پاکستان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 73 سالوں میں ہم اس نیچ پہ پہنچے ہیں. ایاز صادق صاحب جیسے معذرت کے ساتھ جن کا میرا بڑا دل میں احترام تھا، لیکن آج اتنا میں رنجیدہ ہوں کہ ان کی گفتگو سے صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے. ہم روز کہتے ہیں عمران خان صاحب کے سیاسی لڑائی لڑیں، وہ بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ساری دنیا سیاسی لڑائی لڑتی ہے لیکن اداروں کو ڈسٹریبیوٹ میں نہیں لے کے آتی. آپ کے نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہی ہوتی. ابھی آپ دیکھ لیں 2 سال سے ہندوستان رو رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ہزیمت کو اٹھائیں، اپنی واپس لائیں. آپ نے 1 منٹ کا موقع دے دیا، آج سارا میڈیا ان کا خوش ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون تھا. ان کو پتہ ہونا چاہیے ایاز صادق صاحب کو کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچا، نقصان کس کو پہنچا. ہندوستان کو فائدہ، نقصان آپ کو ہوا. جس ملک میں آپ کھاتے ہیں، جس ملک میں آپ کو نوازا، جس ملک میں آپ رہ کے دنیا جہاں کی ترقیاں کی، غلط ہے صحیح، ساری دنیا میں آپ نے گھر بنائے، اپارٹمنٹ بنائے، سب کچھ کیا. اب معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے جب تک یہاں تھے 35 سال سیاست کی ہے. کن کے قدموں پہ بیٹھ کے سیاست کی ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کہا کرتے تھے جی سب کچھ ہے فوج کی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب آ کے ان کو مسئلہ ان کا ہے کہ نکال دیے گئے، ہٹا دیے گئے، اور اختلاف. اب سوال یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے یہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. وقت آ گیا سونیا کہ لوگ فیصلہ کریں. بریگیڈ صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کیوں خاموش ہیں. انہیں بولنا چاہیے کہ بھی آپ سیاست کریں. یہ جو ریاست کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں